بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب زبر سزیبی آپ سے مخاطب ہوں۔ بروز جمعہ 4 بجے اوشین ٹی وی پر دینی احکام میں آج کا میرا موضوع ہے توحید کا جامع تصور۔ تو توحید کے حوالے سے جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے، خدا واحد لا شریک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، اور خدا کا وجود ایک واضح اور جانی پہچانی حقیقت ہے، اور جو بھی ہمارے وسیع اور اس کائنات ہمارے ارد گرد بکھری ہوئی ہے، اس سب کا مالک و مختار وہی ہے۔ جو نظام دنیا چل رہا ہے وہ سارا کا سارا اللہ تعالیٰ ہی کی وجہ سے ہے، اور نہایت فطری انداز میں کائنات کی تخلیق، انسان کی تخلیق، نظام کائنات، مظاہر کائنات، اور خود انسانی وجود سے جو ہے وہ اس کے انسانی وجود کا جنم لینا اور تخلیق کا ایک عمل، یہ ساری چیزیں دلائل ہیں اس بات کی۔ اور پھر قرآن میں تو جا بجا دلائل دیے گئے ہیں قرآن کے نظریہ توحید کے حوالے سے۔ تو یہ جو ہے کس طرح سے انسان جو ہے اس کی تربیت و پرورش کی بصیرت افروز نظام ہے، کائنات کی ہر چیز پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ خدا کی ہستی یقینی ہے، اور وہی ہر چیز کا بہترین خالق ہے۔ تو قرآن میں کہا گیا کہ یہ خدا ہی تو ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے ٹھہرنے کی جگہ اور آسمان کو چھت بنایا، تمہاری صورتیں بنائیں اور صورتیں بھی اچھی بنائیں، اور تمہیں پاکیزہ چیزیں کھانے کے لیے عطا کیں۔ یہی اللہ ہے تمہارا پروردگار، پس بڑا ہی عظمت و برکت والا ہے خدا، سارے جہانوں کا پروردگار، وہی زندگی کا سرچشمہ ہے جسے موت نہیں، اس کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، بس اس کی مخلصانہ بندگی کرو۔ شکر و تعریف خدا ہی کو سوار ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ پھر کہا وہی تمہاری ماؤں کے پیٹ میں تمہاری تخلیق کرتا ہے، پہلے ایک طرح کی تخلیق پھر دوسری طرح کی، تین طے بطے اندھیروں کے اندر، یہ ہے خدا تم سب کو پالنہار، سارا اقتدار اسی کا ہے، اس کے سوا کوئی نہیں، پھر تم کہاں پھرے جاتے ہو۔ تو دیکھیے کیسی ایک حقیقت ہے کہ کیسے ایک حقیر سی بوند سے جو ہے وہ لوتھڑے کی شکل دی جاتی ہے، پھر لوتھڑے کو گوشت کی بوٹی بنایا جاتا ہے، پھر بوٹی پہ ہڈیاں نمدار ہوتی ہیں اور ہڈیوں پہ گوشت چڑھایا جاتا ہے، اور پھر یہ طے بطے تاریکیوں میں مختلف شکلیں اختیار کرتی ہیں اور روح حیات پاتی ہے، اور یہ عظیم الترین پیکر بن کر پھر دنیا میں جو ہے وہ نمودار ہوتا ہے، اور دنیا کی ایک عظیم انسانی شکل میں جو ہے یہ اشرف المخلوق کا مخلوق کہلاتا ہے۔ تو توحید کی دلائل کے لیے پھر کہا گیا کہ تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے، اس پر رحمان الرحیم کے سوا کوئی دوسرا خدا نہیں ہے۔ اس کی کائنات کی نشانیوں پر غور کرو تو یہ حقیقت تم پر آشکار ہو رہے گی کہ بلا شبہ آسمان اور زمین کی ساخت میں، رات اور دن کے پہم ایک دوسرے کے بعد آنے میں، ان کشتیوں اور جہانوں میں جو انسانوں کے فائدے کی چیزیں لے کر دریاؤں اور سمندر میں چلتی پھرتی ہیں، بارش کے پانی میں جسے اللہ اوپر سے برساتا ہے، پھر اس کے ذریعے زمین کو زندگی بخشتا ہے، اور اپنے اسی انتظام کی بدولت زمین میں ہر قسم کی جاندار مخلوق کو پھیلاتا ہے، ہواؤں کی گردش میں اور ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان تابع فرمان بنا کر رکھے گئے ہیں۔ بے شمار نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں اور غور و فکر کرتے ہیں۔ زمین و آسمان کی جو عظیم شان سلطنت ہے، حیرت انگیز اور بامقصد نظم و ضبط ہے، فضائے کائنات میں بے شمار سیاروں کی نتیجہ خیز اور مربوط گردش ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ ہی کی وجہ سے ہے، اور وہی خالق ہے، وہی اپنے مخلوق کا جو ہے وہ پیدا کرنے والا ہے۔ اگر زمین و آسمان میں اللہ کے سوا دوسرے خدا بھی ہوتے تو زمین و آسمان کا نظام بگڑ کر برباد ہو جاتا۔ پس پاک و برتر ہے اللہ، عرش کا رب ہے، اور ان ساری باتوں سے جو لوگ بنا رہے ہیں، تو نظام کائنات کو چلانے والا وہی رب ہے۔ پھر کہا گیا کہ وہ اللہ ہی ہے جو تم کو خشکی اور تری میں چلاتا ہے، پھر جب تم کشتیوں میں سوار ہوتے ہو اور کشتیاں تمہیں بعد موافق میں لے اڑتی ہیں اور مسافر ان پر مگن ہوتے ہیں کہ اچانک تیز و تند ہوا چل پڑتی ہے اور ہر طرف سے موجیں ابھرنے لگتی ہیں، اور مسافر سمجھ لیتے ہیں کہ ہم تو اب طوفان میں گر کر رہ گئے ہیں۔ اس وقت سب کے سب پورے اخلاص کے ساتھ صرف اس ایک اللہ کو پکارتے ہیں، پروردگار اگر تو نے ہم کو اس مصیبت سے نجات دے دی تو ہم ضرور تیرے شکر گزار بندے ہوں گے۔ تو اللہ کے سوا پھر کہا گیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ و جاوید ہے، تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ وہ سوتا ہے، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کے جناب میں اس کی اجازت کے بغیر کسی شفاعت کے لیے زبان کھولے؟ جو کچھ بندوں کے سامنے ہے اسے وہ بھی جانتا ہے، اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی وہ واقف ہے۔ انسان اس کے علم میں سے کسی بات کا بھی احاطہ نہیں کر سکتا سوائے اتنی بات کے کہ جتنے کا علم وہ خود انسان کو دینا چاہے۔ اس کی حکومت آسمان اور زمین پر چھائی ہوئی ہے، اور اس کی حفاظت و نگہبانی اس کے لیے کوئی تھکا دینے والا کام نہیں، اور وہ بڑا ہی بلند مرتبہ تو صاحب عظمت ہے۔ تو
پھر کہا گیا بھلا وہ کون ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے وہ خوشنما باغ اگائے جن کے درختوں کا اگانا تمہارے بس میں نہ تھا۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا خدا بھی ان کاموں میں شریک ہے؟ نہیں، بلکہ یہی لوگ راہ راست سے ہٹ کر چلے جا رہے ہیں۔ اور وہ کون ہے جس نے زمین کو جائے قرار دیا اور اس کے اندر دریا رواں کیے اور اس میں پہاڑوں کی میخیں گاڑ دیں اور پانی کے دو ذخیروں کے درمیان پردے حائل کر دیے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خطہ بھی ان کاموں میں شریک، کوئی اور خدا بھی ان کاموں میں شریک ہے؟ نہیں، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ نادان ہیں۔ اور کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے جب وہ اسے پکارے؟ کون ہے جو اس کی تکلیف رفع کرتا ہے؟ کون ہے جو تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی یہ کام کرنے والا ہے؟ تم لوگ کم ہی سوچتے ہو۔ وہ کون ہے جو خشک سمندر کی تاریکیوں میں تم کو راستہ دکھاتا ہے؟ کون اپنی رحمت کے آگے ہواؤں کو خوشخبری لے کر بھیجتا ہے؟ کون اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا خدا بھی یہ کام کرتا ہے؟ نہیں، کوئی نہیں۔ بہت بالا و برتر ہے اللہ اس شرک سے جو لوگ یہ کرتے ہیں۔ اور کون ہے جو خلق کی ابتدا کرتا ہے پھر اس کا اعادہ کرتا ہے؟ کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی خدا ہے؟ ان کاموں میں کوئی حصہ دار؟ کہو کہ لاؤ اپنی کوئی دلیل اگر تم سچے ہو۔ ان سے کہو کہ اللہ کے سوا آسمان اور زمین میں کوئی غیب کا علم نہیں رکھتا اور وہ نہیں جانتے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ توحید کا جو تصور ہے اس بارے میں جو ہے واضح طور پر جا بجا توحید کے بارے میں فرما دیا گیا ہے کہ اللہ واحد لا شریک ہے۔ اور قرآن تو ایک جامع اور مربوط کتاب ہے اور واضح مکمل کتاب ہے، اس میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ اور اس کی تعلیمات کو عقل کی کسوٹی پر اگر پرکھا جائے تو ایک ایک لفظ جو ہے فصاحت و بلاغت، علم و حکمت کا چشمہ، وسیع علم اور غیر جانبداری کے ساتھ حقیقت و صداقت کا آئینہ دار ہے یہ قرآن۔ اور اسی میں بار بار جا بجا جو ہے خدا کی وحدانیت کا جو ہے وہ تذکرہ کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ اگر تمہیں اس امر میں شک ہے کہ کتاب جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی یہ ہماری ہے نہیں، یا اس کے مانند ایک صورت ہی بنا لاؤ، اپنے سارے ہم نواؤں کو بلا لو، ایک اللہ کے سوا جس سے چاہے مدد لے لو، اگر تم سچے ہو تو یہ کام کر کے دکھا دو، لیکن اگر تم ایسا نہیں کر سکتے تو یقیناً کبھی نہیں کر سکتے، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر، جن کو معبود بنا کر پوچھتا رہا، جو تیار کی گئی جو ان کے لیے جو حق کا انکار کرتے رہے۔ تو جا بچا جو ہے وہ قرآن پاک میں خدا کی وحدانیت کا جو ہے وہ تذکرہ فرمایا گیا ہے۔ اور پھر کہا گیا کہ اے محمد صاف صاف کہہ دیجئے کہ یہ حق تمہارے رب کی جانب سے آیا ہوا ہے، اور اب جس کا جی چاہے مان لائے، جس کا جی چاہے اس کا انکار کر دے۔ ہم نے انکار کرنے والے ظالموں کے لیے ایک ایسی ہولناک آگ تیار کر رکھی ہے جس کی لپٹیں انہیں گھیرے میں لے چکی ہیں، وہاں اگر وہ پانی مانگیں گے تو ایسے پانی سے ان کی توازہ کی جائے گی جو تیل کی تلچھٹ جیسا ہوگا، ان کا منہ بھون ڈالے گا۔ بدترین پینے کی چیز اور بہت ہی بری آرام گاہ رہے وہ لوگ جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، تو ہم نیکوکار لوگوں کے اعمال خیر کا اجر ہرگز ضائع نہیں کیا کرتے۔ ان کے لیے سدا جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، وہاں وہ سونے کے کنگنوں سے آراستہ کیے جائیں گے، باریک ریشم اطلس کے سبز کپڑے اور اطلس و کمخاب کے سبز کپڑے پہنیں گے اور اونچی مسندوں پہ تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے۔ بہترین اجر اور بہترین آرام گاہ ہوگی وہ جگہ جو جنت ہوگی۔ تو یہ بار بار قرآن کے حوالے سے خدا کی وحدانیت کا بار بار تذکرہ کیا گیا ہے اور خدا کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ خدا واحد لا شریک ہے اور اس کی ذات میں شریک کرنے والے جو ہے وہ منکر خدا ہے، اور ایسے لوگوں کی کوئی بخشش نہیں ہے اور ان کا مقام جو ہے وہ دوزخ ہے۔ تو آخر میں شیروان صاحب کو بہت شکریہ ادا کرتی ہوں، اوشین ٹی وی کا بھی بہت شکریہ۔ انشاءاللہ پھر آپ سے اگلے کسی پروگرام میں ملاقات ہوگی۔ اب مجھے بھی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔